میاں نواز شریف کے سب سے معتمد ساتھی اور ان کے صمدی جناب اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اسحاق ڈار اور میاں شہباز شریف میں کیا اختلافات ہیں؟ اور اسحاق ڈار جو اس وقت ہیں وہ معاشی ٹیم کی تیاری سے لا تعلق کیوں ہیں؟ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بن رہے تو پھر کون وزیر خزانہ ہوگا؟ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی وفاقی حکومت بن گئی ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا ہے، اب کابینہ بننے جا رہی ہے۔ اس میں ایک جو وفاقی وزیر خزانہ کا عہدہ ہے، آپ کو پتہ ہے انتہائی اہم عہدہ ہے، اور خاص کر ان حالات میں جب پاکستانی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے اور قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں یہ ایک چیلنج کسی بھی شخص کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ وزیر خزانہ بنے اور بہتر پرفارمنس جو ہے نا وہ دے سکے۔ آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ جو نون لیگ کی ایک ٹیم ہے، اس میں ایک بڑے ہی اہم کھلاڑی ہیں، جو جتنے بڑے بڑے فیصلے نون لیگ میں پالیسی سازی کی سطح پر ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں وہ تقریباً ہر فیصلے میں دخیل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے صمدی بھی ہیں اور ان کے سرد و گرم کے ساتھی بھی۔ لیکن اب جو ہے، جب شہباز شریف، آپ کو پتہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے سربراہ بنے تھے تو سب سے پہلے جناب جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر کچھ مہینوں بعد جب ان سے بھی کوئی حالات نہ سنبھلے یا ان کو موقع نہ دیا گیا یا جو بھی حالات پیدا ہوئے، تو بڑے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے تمطراق سے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا کہ جناب ڈار صاحب آئیں گے، آ کے معیشت کی جو ہے نا وہ گتھی سلجھا دیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کئی ماہ کی جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کے گلے میں تو کیا پڑتی، وہ نون لیگ کے گلے میں ضرور پڑی، کہ موجودہ الیکشن میں نون لیگ کو جتنا بھی بوجھ اٹھانا پڑا، یہ اسی 19 ماہ کی جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی، اس کا ہی بوجھ تھا۔ اور سب سے بڑا بوجھ کہ وہ جو عوام کی سطح پر معاشی فیلئر تھا نا، وہ تھا، اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور جو ہے اس کو اٹھانا پڑا تھا اپنے اسحاق ڈار صاحب کو۔ اب جو ہے نا، اب وزیر خزانہ ان کو کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ کہ اس کی ایک تو وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، جو ایک سال بھر پہلے انہوں نے جو پالیسیاں بنائیں اور جو چیزیں لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا جناب، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کسی قسم کا ریلیف، بلکہ مہنگائی جو تھی وہ عمران خان کے دور حکومت میں جو تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں تو بلکہ کیا، ان کے کرلاٹ نکل گئے جناب۔ تو اب جب اسی اسحاق ڈار کو دوبارہ وزیر خزانہ لگایا جاتا تو میرے خیال میں کہ عوام کا پھر وہی تاثر بنتا، لوگوں میں وہی تاثر پھیلتا کہ جناب جو پہلے نہیں کچھ کر سکے وہ اب کیا کریں گے۔ تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی شاید اسحاق ڈار صاحب سے کچھ زیادہ بن بھی نہیں رہی ہے اس معاملے پہ نا، اور وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ بطور وزیر خزانہ امور چلائیں۔ اور دوسرا اہم ترین پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب وفاقی کابینہ کی تشکیل دی جاتی ہے تو اس میں جو نام آتے ہیں، خاص کر 3-4 بڑی اہم وزارتیں ہیں جن کا نام جو ہے نا ان کی اپروول ذرا اوپر سے لینی پڑتی ہے۔ وہ تھوڑا اوپر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اوپر اور کن کو کہا جا رہا ہے، یا طاقتوروں سے ان کی جو ہے نا وہ اپروول لینی پڑتی ہے۔ ان میں ایک وزارت جو ہے نا وہ وزارت خزانہ بھی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب جو وہاں بندہ بیٹھا ہے وہ ان کا تابع دار ہونا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ سموتھ چلتے رہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پر مطمئن نہیں نظر آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے جو نون لیگ کے بڑے قریبی آدمی ہیں میاں نواز شریف کے صاحب اور مریم بی بی کے وہ بہت قریب ہیں، عرفان صدیقی صاحب، جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ جناب ہمارے وزیر خزانہ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب ان دنوں تک ایکٹیو بھی تھے کہ وہی وزیر خزانہ بنیں گے، لیکن اب جب معاملات قریب آ رہے ہیں کہ وہ وزارتیں بن جائیں اور وہ منسٹریاں ان کے حوالے کر دی جائیں، تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کا پتہ جو ہے نا وہ وہاں سے بطور وزیر خزانہ کے تو کٹ چکا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو شہباز شریف مطمئن نہیں ہے ان سے نا، ان کی کارکردگی سے، پچھلی سے، ان کی چیزوں سے، اور ایک اور اس میں بڑی اہم چیز بات ہے کہ وہ بڑے ہی ہارڈ جو ہے نا ان کا وہ سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، اور موجودہ جو معاشی صورتحال ہے، IMF سے مذاکرات ہیں، دیگر جو قرض دہندہ ممالک دوست ہیں یا ادارے ہیں، ان سے مذاکرات کے لیے ان کو موزوں شخص قرار نہیں دیا جا رہا، اور دوسرا شاید وہ ان طاقتور اداروں کا بھی اعتماد کھو چکے ہیں جو ان کو بڑے طمطراق سے لے کے آئے تھے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کروائی گئی تھی واپس آنے کے لیے۔ تو اسحاق ڈار کا تو ابھی دیکھیں نا کہ جو معاشی ٹیمیں ابھی جب وزیر اعظم صاحب نے حلف لیا نا شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے سب سے پہلا اجلاس ہی اپنی معاشی ٹیم کا بلایا، اس میں جو اسحاق ڈار صاحب کہیں نظر نہیں آئے، نہ ہی ان کی کوئی مداخلت نظر آئی ہے، نہ ہی ان کی کوئی دلچسپی نظر آئی ہے ان امور میں نا۔ وہاں پہ کون تھے؟ وہاں پہ بیگم شمشاد اختر تھیں جو ابھی حال ہی میں نگران وزیر خزانہ کی پوسٹ سے سبکدوش ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مصدق ملک صاحب تھے، ان کے ساتھ محمد اورنگزیب تھے۔ اچھا، یہ وہ آدمی ہیں جو اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنتے یا مصدق ملک بھی اس دوڑ میں شامل ہے، اگر یہ لوگ نہیں آتے تو پھر لازمی طور پر محمد اورنگزیب جو ہیں یہ وزیر خزانہ، مشیر خزانہ پاکستان ہوں گے، کیونکہ یہ MNA تو نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، یہ بینکر ہیں بیسیکلی نا، جو اس وقت HBL کے پریزیڈنٹ ہیں، CEO ہیں۔ یہ ان کو 30 سال کا بینکنگ انڈسٹری کا تجربہ ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ ایک بینکنگ انڈسٹری کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بینکرز ایسوسی ایشن ہے اس کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہے، اور بینکنگ انڈسٹری میں ان کو ایک اچھے شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک بینکر ایک ماہر معاشیات بھی ہو سکتا ہے، یا ایک بینکر یہاں بیٹھ کے جو ایک ماہر معاشیات ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے، جس نے یہ پلان آؤٹ کرنا ہے کہ معیشت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، کس شعبے کی کیا مسائل ہے، کیا چیزیں ہیں، اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ میرے خیال میں بی آئی رانگ، لیکن میرے خیال میں ایک بینکر کے لیے یہ سارے معاملات کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ باقی وہ اوپر والے جانتے ہیں جناب، وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہی عقل کل ہیں اور وہی جانتے ہیں، زیادہ لوگ وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ وہ اگر محمد اورنگزیب صاحب کو بنا رہے ہیں تو کس بنا پر ان کو وزیر خزانہ جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، کہ ان کی بینکنگ انڈسٹری کے جو ہے تجربے کی بنا پہ بنا رہے ہیں ان کو وزیر خزانہ، یا ان کے پاس معیشت کی بحالی کا بھی کوئی منصوبہ ہے، یا بطور ماہر معیشت جو ہے بھی ان کا کوئی کردار آج تک رہا ہے۔ یہ تو وہ لگانے والے یا ان کے حکم کے تابع جو لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ آپ سے بات شیئر کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے کوئی اس معاملے پہ اچھے ریلیشن نہیں ہے، یا وہ شہباز شریف صاحب کا اعتماد کھو چکے ہیں، کیونکہ کل کو جو بھی ملبہ اٹھانا پڑتا ہے وہ بطور سربراہ حکومت شہباز شریف صاحب کو اٹھانا پڑے گا، جس طرح کہ ان کو وہ PDM کی 19 ماہ کی جو حکومت تھی اس کا اٹھانا پڑا، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں باقی بھی سارے چیزیں شامل تھیں، اور میاں نواز شریف کی بھی ان کو ہمدردیاں اور سارا تعاون حاصل تھا، لیکن اینڈ پر آ کر جتنا بھی پھندا تھا وہ یا نون لیگ نے خود سے اٹھایا یا پھر وہ شہباز شریف کے گلے میں آیا۔ تو اگر شہباز شریف صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہوں گے کہ معیشت کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے، اور لیکن ایک بات ان کو بھی یہ نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کے مرضی مشکل معاشی صورتحال ہو، عوام کو اگر آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اپنی زندگیوں میں کوئی معاشی سطح پر سکون، اطمینان اور ریلیف محسوس نہ ہوا تو ان کی کامیابی کسی صورت بھی کامیابی نہیں گردانی جائے گی۔ یہی اٹل حقیقت ہے، یہی زمینی حقیقت ہے، جس کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے تو یہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔